مساجد میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائیں، اجر عطا فرمائیں۔ ظاہر بات ہے کہ اعتکاف کے لیے وقت نکالنے کے لیے گھر والوں کی بھی قربانی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی آپ باقی کام چھوڑ کے چلو مسجد میں اعتکاف کر لیں، تو وہ اپنے کام اپنے ذمے لیتے ہیں اور اس کو موقع دیتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنے کا۔ اور اس طریقے سے گھر میں کہ دکان کے جو افراد ہیں، بھائی ہیں، والد ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم دکان سنبھالتے ہیں، آپ چل جائیے۔ دفتر میں ایک آدمی اعتکاف کے لیے نکلتا ہے، باقی دفتر کے احباب کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اعتکاف کے لیے جائیں، آپ کے کام ہم سنبھال لیں گے۔ اس طریقے سے ایک آدمی جب اعتکاف کے لیے آتا ہے مسجد کے اندر تو ایک آتا ہے، لیکن اس کے اعتکاف کو سہارا دینے والے اس کی بیوی بھی ہوتی ہے، اور اس کے گھر کے افراد، اس کے بھائی بہن، اس کے کاروبار کے ساتھی، اس کے دفتر کے ساتھی، اور اس کے افسران جو اس کو چھٹی دیتے ہیں، وہ اس طریقے سے وہ سارے کے سارے اس کے اعتکاف کا ذریعہ بن جاتے ہیں، سب اس کے اعتکاف کے میں اجر میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک معتکف نہیں ہوتا، اس کے اعتکاف میں بہت سارے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اور اس اعتکاف کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ جب دعائیں مانگے تو اکیلا نہ مانگے، اس لیے کہ وہ پیچھے جو جن کے وجہ سے یہ آیا ہے ان کو بھی اعتکاف کی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اعتکاف میں جب انسان بیٹھتا ہے تو بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو مسجد سے باہر ہوتی ہیں، مسجد کے اندر نہیں ہوتی، وہ ساری نیکیاں چھوٹ جاتی ہیں اس کی۔ کسی مریض کی عیادت کرنے گیا ہے، کسی بیوہ کے کام سے نکلا ہے، کوئی رفاہی کام کر رہا ہے، کسی جنازے میں جا رہا ہے، یہ سارے کام جو ہیں وہ اعتکاف کے دوران ختم ہو جاتے ہیں، الا یہ کہ ٹیلی فون پہ یہ کام کر لے تو اعتکاف نہیں ٹوٹتا اس سے، لیکن یہ ہے کہ بہت سارے کام نیکی کے اس کے رہ جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے دو عظیم الشان فائدے بیان فرمائے ہیں۔ ایک فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّيَّةٍ، اعتکاف کے بغیر جتنی نیکیاں وہ کیا کرتا تھا تمام نیکیوں کا اجر اعتکاف کے دوران اس کو ملتا رہے گا، جو اعتکاف کی وجہ سے اس کے نیکیاں چھوٹ گئی ہیں۔ جنازوں میں جانا، عیادت کرنا، بیواؤں کی خدمت کرنا، مریضوں کی خدمت کرنا، اور بھی جتنے نیکی کے کام تھے جو چھوٹ گئے ہیں اعتکاف کی وجہ سے، تو اعتکاف میں عمل کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا عظیم الشان فائدہ بیان فرمایا، وہ اس سے بھی پہلے بیان فرمایا، اس حدیث میں دو فائدے ہیں، تو دوسرا فائدہ پہلے بیان فرمایا، میں بعد میں کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ ہوا یعتکف الذنوب، اعتکاف والا جو ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، گناہوں کے موقع ہی ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے۔ تو رمضان سب سے افضل مہینہ، اور رمضان کے مہینے میں سے عشرہ اخیرہ رمضان کے باقی دو عشروں سے افضل، اور پھر رمضان کی راتیں سارے سال کی راتوں سے افضل ہیں، آخری عشرے کی راتیں سارے سال کی راتوں سے افضل ہیں۔ اور روئے زمین پہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مساجد ہیں وہ روئے زمین کی تمام جگہوں سے افضل ہیں۔ تو معتکف جب مسجد میں آ کے اعتکاف بیٹھتا ہے تو یوں کہیے کہ ساری فضیلتیں اس کے لیے اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور گناہوں کے مواقع اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ علماء کرام جو ہیں وہ احادیث کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک سوال اٹھا کے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اعتکاف کا جو فائدہ ہے کہ گناہوں سے انسان بچا رہتا ہے، یہ تو گھر کے کونے میں بھی بیٹھا رہے تو بچا رہے گا، لیکن وہاں تو اعتکاف کا اجر نہیں ملے گا، اس کو اجر اعتکاف کا ثواب تو نہیں ملے گا اس کو، گناہوں سے تو اس میں بھی بچ جاتا ہے، یہ فائدہ تو وہاں بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ گناہوں سے بچنے کے دو درجے ہوتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ جس گناہ کا موقع ہے اس گناہ سے انسان بچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بچنے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ شراب پینے کا موقع ہے لیکن نہیں پیتا، بچتا ہے اس سے،
الحمدللہ ہمارے پاکستان کی ایئر لائن ہے، باقی بلکہ ہمارے پاکستان کی سرکاری ایئر لائن اور باقی ایئر لائنیں جو ہیں ان میں شراب نہیں ہوتی، اور سعودی ایئر لائن میں بھی شراب نہیں ہوتی، لیکن دنیا کی باقی ایئر لائنوں میں عربوں کی ہوں، عجموں کی ہوں، کافروں کی، مسلمانوں کی ہوں، اکثر میں کھانے کے ساتھ جہاں باقی جوس اور کولڈ ڈرنک وغیرہ ہوتا ہے تو ایک ایٹم اس میں شراب کی بھی ہوتی ہے۔ جب ان ایئر لائنوں میں سفر کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس میں شراب سامنے آتی ہے ہمارے۔ تو ویسے تو ہماری چونکہ ماحول ایسا ہے، اپنی زندگی میں شراب دیکھی نہیں کبھی، شراب کیا ہوتی ہے، شراب کی بوتل کیا ہوتی ہے، اس لیے شراب سے بچنے کا اجر ہمیں نہیں ملے گا، یہ گناہ ایسا ہے کہ اس سے بچنے کا اجر نہیں ملتا۔ لیکن جب ان ایئر لائنوں میں سفر کرتے ہیں تو یہ بالکل سامنے آ جاتی ہے، بلکہ بعض تو ایئر ہوسٹس پوچھتی بھی ہیں تعجین کے ساتھ کہ یہ لوگ، تو وہاں جب نہیں پیتے تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، شراب چھوڑنے کا اجر، نہ پینے کا اجر۔ تو گناہ تو ہم نے سارے چھوڑے ہوئے ہیں، لیکن اجر ہر گناہ کے چھوڑنے کا نہیں ملتا۔ اجر کون سے گناہوں کے چھوڑنے کا ملتا ہے؟ جن گناہوں کے کرنے کا موقع آ گیا ہو، پھر انسان اس گناہ کو نہ کرے، تو اس گناہ کا، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بد نگاہی کا موقع نہیں، اس لیے بد نگاہی سے بچنے کا کوئی اجر بھی نہیں۔ باہر نکلیں گے تو غیر محرم عورتیں ہمارے سامنے ہوں گی، تو بد نگاہی کا موقع ہوگا، تو اس موقع پہ اگر بد نگاہی سے بچیں گے تو بد نگاہی سے بچنے کا اجر ملے گا اس وقت۔ تو عام ضابطہ یہی ہے، عام حالات میں ضابطہ یہ ہے، لیکن معتکف جب اعتکاف میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے گناہ کے مواقع ہوں یا نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہر حال میں تمام گناہوں کے چھوڑنے کا اجر عطا فرماتے ہیں اس کو۔ ہوا یعتکف الذنوب، اگر یہ معنی نہ کیا جائے تو پھر معتکف کی اور گھر کے کونے میں بیٹھنے والے کی کوئی فرق ہی کوئی نہیں رہ جاتا۔ تو یہ بہرحال اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اعتکاف کے آداب میں اعتکاف بیٹھنے سے پہلے کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اعتکاف میں اہم چیز کیا ہے؟ اعتکاف میں آ کے فرض نمازیں تو پڑھنی ہے، تراویح بھی پوری کی پوری پڑھنی ہے، اس سے زائد عبادت نہ بھی کرے کوئی آدمی تو اس کے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کثرت۔ لیکن یہ کہ جب فارغ ہو کے آیا ہے تو عبادت کر لے، تو آئے کس کام کے لیے؟ عبادت کرنے کے لیے، زیادہ کرنی چاہیے عبادت، لیکن اگر نہیں کرتا تو نہیں۔ اس لیے کتنی زیادہ عبادت کرنی ہے، کر سکتا ہوں میں، اس کا بھی نیت کرنی چاہیے اور سوچ کے آنا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے۔ لیکن اس سے زیادہ سوچنے کی جو زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، اللہ کے گھر کا ادب ہے۔ ادب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے مسجد کا؟ مسجد میں گپے لگانا، مجلس آرائی کرنا، شور کرنا، بے ادبی کرنا، ہنسی اور ٹھٹھا اور مذاق کرنے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہیں۔ مسجد میں دنیاوی باتوں کا حکم کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ آیا تو ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے یا کوئی اور نیکی کے کام کے لیے، لیکن کوئی دنیا کی بات بھی ہو گئی وہاں پر ملاقات میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر مسجد میں آ کے بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے گپے لگائیں گے، اور بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں اپنے دوستوں مل جل کے مشورہ کر کے آتے ہیں کہ کس مسجد میں بیٹھنا ہے، اس لیے بیٹھتے ہیں کہ یار بیلی اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے، 10 دن تو ہمیں موقع ملے گا نا، راتوں کا موقع ملے گا، تو مسجد میں گپے لگائیں گے بیٹھ کے۔ تو جب باہر سے ہی گپے لگانے کی نیت سے آئے ہیں تو ایسی مجلس آرائی جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی مجالس مسجدوں میں ہوں گی، دنیا کی باتیں مسجد میں بیٹھ کے کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ مسجد کا ادب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو کثرت عبادت یہ مطلوب ہے، کرنی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ مسجد کا ادب کیا جائے۔
اگر تو دوست احباب اتفاقاً 4-5 دوست محلے کے اکٹھے ہو گئے ہیں، نوجوان ہیں، ہم عمر ہیں، تو ایک دوسرے سے سلام مصافحہ کر لیں کہ بھئی چاند نظر آنے کے بعد دوبارہ بات کریں گے. آرام زیادہ کر لیں لیکن ادب کا خیال ضرور کریں. اور اگر مجلس آرائی کی تو مسجد سے لعنت لے کے جائے گا، اللہ کی ناراضگی لے کے جائے گا. اس لیے مسجد کے ادب کو پہلے سوچیں کہ میں مسجد کا ادب کر سکتا ہوں، مسجد میں خاموش رہ سکتا ہوں، بولنے سے باز رہ سکتا ہوں، کیونکہ یہ زیادہ اہم ہے، عبادت سے بھی زیادہ اہم چیزیں ہیں. اور مسجد میں مسنون اعتکاف، یہ اس کی شرائط میں سے ایک روزہ بھی ہے. اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا تو مسنون اعتکاف نہیں رہے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر اعتکاف چھوڑ کے چلا جائے، وہ نفلی اعتکاف اس کا بن جائے گا، مسنون اعتکاف نہیں رہے گا. مسنون اعتکاف کی اپنی برکات ہیں، اور حتی الوسع کوشش یہی کرنی چاہیے کہ مسنون اعتکاف کرے. بعض لوگ کم ہمتی کی وجہ سے نفلی اعتکاف کی نیت کرتے ہیں، تو وہ بھی اپنی جگہ فائدہ مند ہے، لیکن پوری برکات وہ مسنون اعتکاف سے ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے دوران مسجد میں رہتے تھے، اور فرمایا کہ مسجد سے نہیں نکلتے تھے الا لحاجت الانسان. انسان کی جو طبعی ضرورتیں ہیں ان کے لیے نکل سکتا ہے یا نہیں. انسان کی ایک تو پیشاب ہے، قضاء حاجت ہے، اس کے لیے تو نکلنا ہی نکلنا ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ غسل کے لیے باہر نکل سکتا ہے یا نہیں. تو اگر غسل فرض ہو جائے تو نکلنا ضروری ہے، بلکہ عام دنوں میں تو ہوتا ہے نا، غسل فرض ہے، سوئے ہوئے ہیں، فجر کے وقت اٹھ کے نہا لیں گے، شریعت میں بھی اس کی اجازت ہے، سوئے رہے. لیکن مسجد میں اگر نہانے کی حاجت ہو جائے، غسل فرض ہو جائے، تو اسی وقت جا کے انسان کو نہانا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، اور دیر نہیں لگانی چاہیے. وہاں نکلنا تو ضروری ہے. لیکن 2 غسل ہے، ایک صفائی کے لیے، ٹھنڈک کے لیے، اور دوسرا جمعہ کا مسنون غسل. تو زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ جو کام جو انسان کی ضرورت کا ہو وہ مسجد میں ہو سکتا ہو تو وہ انسان کو مسجد میں کر لینا چاہیے. مسجد میں کوئی ایسا انتظام کر لیا جائے کہ انسان مسجد میں رہ کے نہائے، لیکن اس کے بدن سے اترنے والا پانی وہ مسجد کے فرش پہ نہ گرے، باہر نکل جائے. ہم نے یہ غسل خانے بنائے ہوئے ہیں، کئی مساجد بڑے ایسے بنا لیتے ہیں کہ ان میں پانی جو ہے وہ باہر جاتا ہے، اندر نہیں گرتا. اور نہاتے وقت جب دروازہ بند کر لیتے ہیں تو نہانے کے چھینٹے بھی مسجد کے فرش پہ نہیں پڑتے پھر، تو مسجد کا فرش جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے. اس طریقے سے نظافت، صفائی کے لیے غسل، ٹھنڈک کے لیے غسل، جمعے کا غسل، یہ سارے غسل ہو سکتے ہیں. ایسا انتظام نہ بھی ہو مسجد میں تو مسجد کے کسی ایک کنارے پہ پلاسٹک بچھا لے، ارد گرد اینٹیں لگا دے، تو وہ اس کے اوپر بیٹھ کے تہبند باندھ کے نہا لے تو وہ پانی باہر نکل جائے گا، مسجد کے فرش کے اوپر نہیں گرے گا. اس طریقے سے کر لے. اور اگر ایسا انتظام مسجد میں نہ ہو یا معتکفین بہت زیادہ ہو تو پھر حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 79 میں فیصل آباد میں اعتکاف فرمایا تھا، پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا تھا. اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، پورے خطے کے دنیا سے، اور یورپ، افریقہ، بہت دنیا سے بڑے بڑے مشائخ حدیث آئے ہوئے تھے. اس وقت جو سب سے بڑے مفتی تھے وہ مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور فرمایا تھا کہ بھئی جب وہ قضاء حاجت کے لیے، پیشاب کے لیے جائے تو پیشاب کر کے باہر وضو کرنے کی اجازت ہے، وضو کرنے کی بجائے اتنی دیر نہانے میں لگا دے. تو اس طریقے سے نہا بھی لے اور بلا ضرورت مسجد سے باہر بھی نہیں نکلا. جتنی دیر وضو میں لگاتا ہے اتنی دیر غسل میں لگا دے، تو جلدی جلدی غسل کر لے، بس پانی بہائے اور جسم کو ٹھنڈا کرے اور باہر کو آ جائے جلدی. لیکن یہ ہے کہ یہ ہے جب مسجد میں انتظام نہ ہو سکے. لیکن جب انتظام ہو سکے تو حضرت نے اس کی اجازت دی تھی. تو بعض لوگ تولیہ اور صابن، حضرت نے فرمایا کہ جو یہ اتنی دیر لگا کے آتے ہیں نا غسل خانے میں، ان کا اعتکاف کوئی نہیں ہے، ختم ان کا اعتکاف. ان کا اعتکاف مسنون نہیں رہا. حضرت نے فرمایا تھا، فرمایا کہ بھائی جتنی دیر وضو میں لگتی ہے وضو کی بجائے وہاں غسل کر لے، بس اتنا ہی کافی ہے.
تو یہ جہاں یہ انتظام نہ ہو وہاں یہ کر لیا جائے، لیکن مسجد میں انتظام کر لینا یہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو کیونکہ نہ ہی نہائے گا اپنے آپ کو بھی بدبو آئے گی، دوسروں کو بھی بدبو آئے گی، نہ خود عبادت کر سکے گا نہ اس کے پاس بیٹھنے والا کوئی عبادت کر سکے گا۔ تو مساجد کا ادب کرتے ہوئے اور آج کل کے زمانے کے اعتبار سے SOPs کی رعایت کرتے ہوئے، جس کو بخار ہے اس کو نہیں آنا چاہیے، اور اگر آپ اپنے ساتھ بخار چیک کرنے کا انتظام بھی رکھے، اور بخار اگر ہو جائے، نزلہ ہو، کھانسی ہو، پہلے نہ ہو، اعتکاف میں ہو جائے شروع، تو اٹھ کے چلا جائے۔ اور اسی طریقے سے خود تو نہیں ہے اس کو، لیکن کچھ لوگ ہیں ایسے جو نہیں بچ رہے، وہ بیماری کی حالت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف میں، اب ان کو اٹھائے کون؟ ہر آدمی خود مختار ہے، تو اور اس کو ڈر ہے کہ میں بھی پکڑا جاؤں گا اگر نہ اٹھا یہاں سے، تو اس میں وہ معذور ہوگا اگر اعتکاف چھوڑتا ہے پھر وہ مجبوری کی حالت میں۔ تو بہرحال جو بیمار ہیں وہ نہ آئیں، اور اگر درمیان میں بھی بیمار ہو جائیں تو اپنے آپ کو مسجد میں نہ آنے دیں، نیت کر لی اللہ تعالیٰ اسی پہ اجر عطا فرما دیں گے۔ اور ایثار کیا ہے، دوسروں کو بیماری سے بچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایثار پہ بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ تو آج اعتکاف کے کچھ مسائل اس لیے بیان کیے ہیں کہ اعتکاف بیٹھنے سے پہلے ہمیں پتہ ہو۔ تو بنیادی چیز جو میں نے عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ خاموش رہنا اور مسجد کا ادب کرنا، یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو یہ اگر کر سکتا ہے تو پھر آ جائے مسجد میں، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو دیکھو پھر مسجد کی بے ادبی سے بہرحال اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہمارے علماء کرام جو مساجد میں ہیں اور اس طرح سے ہمارے تبلیغی احباب وہ بھی خدمت کریں، اعتکاف میں آنے والوں کو دین کی باتیں سنائیں۔ اعتکاف کون سی مسجد میں بہتر رہتا ہے؟ تو جہاں کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہو، اس کی صحبت بھی ساتھ میسر آ جائے، سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اس طریقے سے جہاں دین کی باتیں ساتھ بتائی جاتی ہوں، درس قرآن کا، دین کی باتیں بتانے کا، دینی تربیت کا اہتمام ہو، وہ جگہ جو ہے اس میں ڈبل فائدہ ہے، اعتکاف کا بھی فائدہ ہے اور دینی تعلیم و تربیت کا بھی اس میں فائدہ زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہ ابھی نہیں، وہ جب اعتکاف کے لیے آئیں گے تو پھر حدود بتائیں گے انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ارحم الراحمین، ہماری رمضان کی عبادات کو قبول فرما دیجیے یا اللہ، یہ ہم سب کے لیے یا اللہ اس کو مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے، جہنم کی آزادی کا یا اللہ اس کو ذریعہ بنا دیجیے، یا اللہ اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی بنا دیجیے، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیے، ہمیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیے، بار بار زندگی میں عافیت کے ساتھ یا اللہ یہ رمضان ہمیں عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔